ماں باپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر ہماری بچیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سال ہماری بچیاں اس ویلنٹائنز ڈے میں کسی ایسے کام میں مشغول نہ ہو، لیکن ان کی سہیلیوں میں سے بہت ساری سہیلیاں ویلنٹائنز ڈے کے نام پر گئی ہوں گی، کسی ہوٹل میں بہترین کھانا کھایا ہوگا اور کہیں انہوں نے جو ہے کچھ وقت گزارا ہوگا، وہ بات آ کر ہماری بچیوں سے بتلائیں گی اور ہمارے بچیوں کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ جو ہے مفت میں اتنی سب چیزیں ملتی ہے تو میرا جانا کیا برا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دن ہماری بچیاں اگر غلط نہ ہو، لیکن اس دن کے ماحول کا اثر ہماری بچیوں پر پڑ سکتا ہے۔ تو اس دن ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو چھٹی کرا سکتے ہیں یا موبائل بند کرا سکتے ہیں، یا ایک دن کم از کم ہم اپنی بچیوں کی نگرانی کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے بچیوں کو بھی احساس ہو کہ ہمیں دیکھنے والا بھی ہے، ہمیں پوچھنے والا بھی ہے، ہمیں کسی کو جواب دینا بھی پڑتا ہے۔ اگر یہ ڈر دل میں رہے گا، ان کی ہمت نہیں بڑھے گی فحاشی کی طرف۔ عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنا یہ ہم ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی، فرمایا کہ پورے قرآن میں اللہ نے عورتوں کا نام بھی ذکر نہیں کیا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ وہ مجبوری تھا، وقت کا تقاضا تھا، لوگوں کی غلط فہمی بدگمانی دور کرنا تھا، اس لیے حضرت مریم کا نام لیا گیا، ورنہ کسی عورت کا نام بھی لینا یہ جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے یہ اللہ کا منشا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے تعلیمات دی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو پردہ سکھلائیں، لیکن آج ہمارا معاشرہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ باتیں آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جسے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حالانکہ جب حضور نے بیان فرمایا صحابہ تعجب کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا، حضور یہ کیا دیکھ کر کہہ رہے ہیں، لیکن حضور اپنے جو ہے نبوت کے نور سے دیکھ کر فرماتے تھے، لہٰذا حضور نے فرمایا رب کاسیات آریات مائلات ممیلات لم يدخلن الجنت ولم يجدن ریح الجنت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، بہت ساری عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہوں گی، بہت ساری عورتیں کپڑے پہن کر ننگی اور بے لباس ہوں گی۔ حضور نے فرمایا کاسیات عاریات، کپڑے پہنی ہوئی ہوں گے لیکن کپڑے اتنے باریک ہوں گے، کپڑے اتنے پتلے ہوں گے، کپڑے اتنے تنگ اور چست ہوں گے کہ کپڑے پہن کر بھی بے لباس نظر آئیں گی۔ مائلات، وہ لوگوں کے درمیان ایسے جائیں گی کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے اور یہ لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، اور ایسی عورتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا لم یجدن ریح الجنہ، کہ ایسی عورتیں جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کریں گی۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں جنت تو ایسی ہے کہ اتنے دور سے اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں یہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو ایسے کپڑے پہنے جو بے لباس نظر آتی ہو؟ آج ہمارے جو ہے عورتوں کے بچیوں کے کپڑے ہم دیکھیں کہ آج ہمارا برقع کیسا ہے۔ فرمایا کہ اسلامک بیوٹک نام سے برقعے بنتے ہیں، یعنی یہ اسلامک فیشن کے نام سے برقعے بنتے ہیں۔ فیشن کو اسلام میں جگہ ہی نہیں ہے تو فیشنیبل برقع اسلام میں کہاں سے آئے گا؟ ایسے برقعے جس کا پہننا نہ پہننے کے برابر ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جو ہے نوجوان لڑکیاں ایسے برقعے پہنتی تھیں کہ دیکھنے والا اندازہ لگاتا کہ کوئی 60 سال کی بوڑھی عورت جا رہی ہے، لیکن آج 60 سال کی عورتیں ایسا برقع پہنتی ہیں دیکھنے والے کو لگتا ہے کوئی نوجوان کم عمر کنواری لڑکی راستے سے گزر رہی ہے۔ آج برقعوں کی حالت ہماری ہو گئی، آج ہمارے کپڑوں کی حالت یہ ہو گئی، کتنی ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور آج ہمارا معاشرہ ہے
ہے کہ سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا. کتنا ایسا ہمارا معاشرہ کہ دوپٹہ ہی کپڑوں کے جو ہے لباس میں سے نکلتا جا رہا ہے, اور کتنے ایسے ہمارے معاشرے میں عورتیں ہیں, بہنیں ہیں, اور کئی تو ادھیڑ عمر کی عورتیں ہیں, ایسے تنگ شلوار پہنتے ہیں جسے لیگنز وغیرہ کہا جاتا ہے, جس سے بدن کی بناوٹ اور بدن کا رنگ نظر آتا ہے, اور اس کے باوجود ہمیں مردوں کو احساس نہیں ہوتا. تو ایسے بے غیرت مردوں کو کیا کہا جائے گا؟ بلکہ علماء فرماتے ہیں دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. تو علماء نے فرمایا دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو بعض علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں دیوس اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی عورتیں گھر کی بے پردہ بے حیا ہو جائیں اور اسے دیکھ کر شرم محسوس نہ ہو. ایسا مرد جنت میں نہیں جائے گا. جو اپنے گھر کی عورتوں کی بے حیائی کے اوپر نہ روکے اور اسے درد نہ ہو, شرم نہ ہو, غیرت نہ ہو, ایسا مرد جنت میں نہیں جا سکتا. لہٰذا ہماری بیویاں, بچیاں, ماں, بہن, بیٹیاں, ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں خاص طور سے اسکول اور کالجوں میں یہ کوئی برا ہی نہیں سمجھا جاتا. ویلنٹائنز ڈے کو یہ کوئی عام بات سمجھی جاتی ہے. حالانکہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم بھائیوں کو, RSS کے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ویلنٹائنز ڈے ہمارے سنسکرتی اور کلچر کے خلاف ہے. حالانکہ اس سے زیادہ مخالفت ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ صرف سنسکرتی کی بات نہیں ہے, کلچر کی بات نہیں ہے. یہ ویلنٹائنز ڈے اللہ کے حکم کے خلاف ہے, نبی کے تعلیمات کے خلاف ہے, اسلام کی روح کے خلاف ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی. لیکن آج ہم اتنے بے شرم ہو گئے کہ یہ RSS والے تو آواز اٹھاتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آدمی جیسا مناسب ہو اپنے نوجوانوں کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو, پوری امت کو, خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو, خصوصاً ہماری بچیوں کو ویلنٹائنز ڈے کی برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس دن کو بے حیائی میں گزارنے سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. اس دن کو اللہ کی یاد میں, حضور کی جو ہے سیرت پر عمل کرنے میں گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا گیا, سنا گیا, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پورے معاشرے کی اس طرح کی تمام برائیوں سے, خصوصاً زنا اور سود کی برائی سے اللہ پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.